فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندوں کو بھگاؤ، یعنی ان پر ایسا حملہ کرو کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی ڈر جائیں اور وہ بھی تم سے خائف ہوں، ان کی ہمتیں توڑ دو، ان کی جماعتیں منتشر کر دو، لعلہم یذکرون، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو اور وہ نصیحت حاصل کریں۔ مطلب پیارے بھائیوں، یہاں یہودیوں کی عہد شکنی کا ذکر ہے۔ آج مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے کہ آج کا مسلمان وعدے کی پابندی نہیں کرتا، معاہدہ کر کے توڑ دیتا ہے، کاروبار کر کے سودا کر کے پھر جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بے اعتبار ہو گئے۔ جب ایسے شخص کا کاروبار میں اعتبار ہی ختم ہو گیا تو پھر ہر طرف اسے نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر ہمارے لوگ کافروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ کاروباری طور پر وہ اس طرح وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ بھائی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں اور خود عہد کی پابندی کریں، وعدے کی پابندی کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا عروج عطا فرماتا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ کرو، دغا کا اندیشہ کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَائٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، یعنی ایسے آثار، ایسے قرینے پائے جائیں جن سے ثابت ہو کہ وہ عہد شکنی کریں گے، خیانت کریں گے، غدر کریں گے اور عہد پر قائم نہ رہیں گے، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، انہیں اس عہد کی مخالفت کرنے سے پہلے آگاہ کر دو کہ تمہاری بد عہدی کے قرائن پائے گئے ہیں، لہذا وہ عہد اب قابل اعتبار نہیں رہا، لہذا اس عہد کی پابندی نہ کی جائے گی۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں، خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ جو خیانت کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خیانت کرنے سے محفوظ فرمائے۔ سورہ انفال کا 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا دستور، طریقہ۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ ایسے ہی یہ کفار قریش ہیں جن کے سرداروں کو بدر میں ہلاک کیا گیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک سارے جانوروں میں بدتر جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب دیکھیں، کافروں کو سارے جانوروں سے بدتر اور شریر اور ذلیل جانور کہا گیا، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں ہم کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ کافر جانوروں سے بدتر ہیں تو لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ تمیز سے بات کریں، تو قرآن مجید فرقان حمید تو اخلاق سکھاتا ہے۔ تو قرآن نے ان کو بدترین جانور کہا کہ جانوروں سے بدتر ہیں، اور واقعی
جانور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن نہیں ہیں، وہ حضور پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، واقعی وہ بدترین جانور ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ان شر الدواب، اور اس کے بعد کی آیتیں بنی قریظہ کے یہودیوں کے لیے نازل ہوئیں، جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد تھا کہ وہ آپ سے نہ لڑیں گے، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے عہد توڑ دیا، اور مشرکین مکہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو بنی قریظہ کے یہودیوں نے ہتھیاروں سے کافروں کی مدد کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی کہ ہم بھول گئے تھے، ہم سے قصور ہوا، ہم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیں۔ پھر دوبارہ عہد کیا، اس کو بھی توڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب جانوروں سے بدتر بتایا، کیونکہ کفار سب جانوروں سے بدتر ہیں، باوجود کفر کے عہد شکن بھی ہوں تو اور بھی خراب۔ یعنی ایک تو بنی قریظہ کے یہودی کافر ہیں، اور ہر کافر جانور سے بدتر ہے، پھر کافر ہونے کے ساتھ ساتھ عہد کو بھی توڑے تو اور بھی زیادہ بدتر ہوا۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، عہد شکنی کے خراب نتیجے سے بھی نہیں ڈرتے، اور نہ اس سے شرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ عہد شکنی، عہد کو توڑ دینا ہر عقل مند کے نزدیک شرمناک جرم ہے، کیونکہ عہد کو توڑنے والا سب کے نزدیک بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ جب ان کی بے غیرتی اس درجے پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں۔ تفسیر خزائن عرفان میں آپ لکھتے ہیں، جب ان کی بے غیرتی یعنی جب کافروں کی بے غیرتی اس درجے پہنچ گئی تو یقیناً وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا، واقعی یہ انداز حق ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کا انداز ہونا چاہیے۔ افسوس آج قرآن و حدیث سے ہٹ کر لوگ پتہ نہیں کون سی تہذیب مسلمانوں کو سکھاتے ہیں کہ کافروں سے بھی نرم بات کی جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے نرم بات کیسے کی جائے؟ قرآن نے بھی ان سے سختی سے کلام فرمایا، اور صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہاں پہ فرمایا کہ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ ڈرتے نہیں، یعنی ایک تو اللہ سے نہیں ڈرتے، دوسرا یہ نہیں ڈرتے کہ عہد جب توڑیں گے تو اس کا نتیجہ بہت خراب ہوگا۔ ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ذلیل ہو جاتا ہے اور بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سورہ انفال کا 8واں رکوع اور 10ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، یعنی جو جنگ بدر میں بھاگ گئے، قتل ہونے سے، گرفتار ہونے سے بچ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکل گئے ہیں، اب یہ قابو میں نہ آئیں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے اپنے گرفتار کرنے والے کو، یعنی مسلمان ان کو گرفتار کریں گے اور یہ مسلمانوں کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب ہوتا ہے
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کافروں کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بند پڑے، چاہے وہ ہتھیار ہوں، قلعے ہوں، تیر اندازی ہو، دیگر اسلحہ ہو اور جنگ کی دیگر تیاریاں ہوں، اس کی تیاری کرو اور سامان تیار رکھو۔ اور یہ سامان اس لیے ہو تاکہ کافر اس سے روب و دبدبے میں مبتلا ہوں، وہ حملہ کرنے کی جرت نہ کریں، اور اگر حملہ کریں تو وہ ذلیل و رسوا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں قوت کے معنی رمی یعنی تیر اندازی بتائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بند پڑے۔ قوت سے مراد رمیون کے معنی وہ اسلحہ جس میں پھینک کر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے تیر ہے، نیزے ہیں، اسے دور سے وار کیا جاتا ہے اور پھینکا جاتا ہے۔ رمیون کا لفظ بڑا وسیع معنی ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں جنگی اعتبار سے سب سے اہم جو اسلحہ ہے وہ وہی ہے جسے پھینک کر دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، جیسے راکٹ ہیں، میزائل ہیں، اور فضائیہ جب حملہ کرتی ہے تو چاروں طرف وہ بم پھینکتی ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر زیادہ توجہ دیں۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو اتنے باندھو۔ گھوڑوں سے مراد وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر مجاہد جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ آج کل فوجی گاڑیاں ہیں، ٹینک ہے، ہوائی جہاز ہیں، جو فوجی طیارے ہیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں۔ وعدوکم، اور جو تمہارے دشمن ہیں۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی ایسے کافر کہ جو ہیں تمہارے دشمن، لیکن تمہارے سامنے وہ دوستی ظاہر کرتے ہیں، اور تمہاری کمزوری دیکھ کر وہ پھر مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھو کہ وہ بھی ڈر جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے منافق ہیں، ان پر بھی تمہارا روب طاری ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، یعنی اس کی جزا، اس کا ثواب بہت ملے گا، دنیا میں بھی بڑی برکتیں اور آخرت میں اجر عظیم ہے۔ تو جب یہ اسلحے کی تیاری کرنی ہے، اسلامی فوج کو مضبوط کرنا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، تو اس میں اگر مال کی ضرورت پڑے تو مالی قربانی دو۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہ رہو گے، یعنی تمہیں اجر پورا دیا جائے گا۔